ہمارا عنوان اور موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ و عم نوالہ نے اپنے محبوب، مقبول اور پیارے بندوں کو بے شمار شانوں سے، بے شمار عظمتوں سے نوازا ہے، اور ان اللہ تعالیٰ کے انعامات کا، اعزازات کا، نوازشات کا تذکرہ کرنا جو اللہ کے پیارے بندوں کو عطا ہوئیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ایسے نہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہو، بلکہ حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیمات ارشاد فرماتے ہیں، ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم اس عقیدہ کے ساتھ اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ادھر اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے، ادھر ہمارے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی بے شمار شانیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے شمار عظمتوں سے نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت، چونکہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں نا، اللہ کا کوئی ولی اس وقت تک ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کے پاس دو چیزیں نہ ہوں۔ پہلی چیز علم، دوسری چیز محبت۔ یہ ولایت کے ابتدائی زینے ہیں، یعنی ایک تو اس کے پاس علم بھی ہو، یعنی اتنا علم ہو کہ وہ خود کو شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام پر چلانا چاہے، اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلانا چاہے، راہ حق پر، راہ حق کا اپنے آپ کو مسافر بنانا چاہے، تو وہ کسی دقت اور کسی پریشانی اور کسی مشکل کے بغیر اپنے آپ کو راہ مستقیم پر چلا سکے۔ اسے اتنا سمجھ بوجھ ہو بھئی یہ شریعت کا رستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ علم کا ہونا ضروری ہے ایک اللہ والے کے لیے، ایک ولی اللہ کے لیے۔ اور دوسری چیز محبت، چونکہ خشک ہو، اگر چاہے جتنا بھی عبادت کر لے، اگر دل میں اللہ رسول کی محبت کی شمع روشن نہیں کی، اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا، ولایت پھر بھی مشکل ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہوں، علم بھی ہو اور محبت بھی ہو، پھر ان دونوں کو جب لے کر چلے گا تو وہ ایک نہ ایک دن ولی بن جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب قیامت کے دن سوال کرنا ہے حضور کی امت کے اولیاء سے، دیگر امتوں سے بھی سوال ہوگا، مثلا یہود سے سوال ہوگا، یا ایھا الیہود، اے یہودیو بتاؤ، ما کنتم تعبدون، کس کی عبادت کرتے تھے؟ یہودی کہیں گے نحن نعبد عزیر ابن اللہ، ہم تیرے بیٹے عزیر کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ پاک فرمائے گا میرا بیٹا لم یلد ولم یولد، میں تو وہ ذات ہوں، نہ میں کسی سے میں نے جنم لیا اور نہ ہی میں نے کسی کو جنم دیا، میں جنم لینے سے پاک، جنم دینے سے پاک۔ تم میرا نسب ثابت کر رہے ہو، میرا تولد اور میری اولاد ثابت کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت فرمائے گا وہ تو میں پاکی بیان کر چکا کہ میں لم یلد ولم یولد ذات ہوں، لہذا تم کہتے ہو تیرے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتو ادخلوا النار، انہیں جہنم میں داخل کرو۔ یہودیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا کہ وہ کہیں گے ہم تیرے بیٹے کی پوجا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح عیسائیوں سے سوال ہوگا، نصرانیوں سے، ما کنتم تعبدون یا ایھا النصارى یا معشر النصارى، اے نصرانیوں بتاؤ کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے نحن نعبد مسیح ابن اللہ، ہم تیرے بیٹے مسیح علیہ السلام کو پوجا کرتے تھے، چونکہ وہ ثالث ثلاثہ،
तीन खुदाओं में तीसरा मानते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। वो कहते हैं तीन खुदा हैं, उनमें तीसरा हजरत ईसा है। हजरत ईसा को वो माबूद समझते हैं, लायक इबादत समझते हैं। ईसाइयों के कुछ गिरोह, उनसे जब पूछा जाएगा तो वो कहेंगे हम तो तेरे बेटे ईसा को पूजा करते थे, मसीह अलैहिस्सलाम की इबादत करते थे। अल्लाह फरमाएगा मेरा बेटा, नसबनामा साबित करते हो, मेरा खानदान साबित करते हो? मैं तो फरमा चुका लम यलिद वलम यूलद, न मेरा बेटा है न मेरी बेटी है, मैं बीवी से पाक, मैं शौहर भी नहीं हूं, लिहाजा मैं तो इन तमाम सिफात बशरिया से पाक हूं, तमाम आराज बशरियत से मुनज़्ज़ह हूं, मुबर्रा हूं, तो मेरा खानदान साबित करते हो? ऐ फरिश्तों उदखुलुन नार, जल्दी करो इन्हें भी जहन्नम में दाखिल करो। ईसाई भी जहन्नम में, यहूदी भी जहन्नम में। जब हुजूर की उम्मत की बारी आएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर की उम्मत जो है ना, इसकी लीडिंग करने वाले, सरबराही करने वाले कोई और नहीं होंगे, उम्मत मुहम्मदिया के औलिया। उम्मत मुहम्मदिया के औलिया हुजूर की उम्मत की सरबराही कर रहे होंगे, क़ियादत कर रहे होंगे। जब ये काफिला उम्मत मुहम्मदी की क़ियादत में जन्नत की तरफ रवां दवा होगा और रब के हुजूर हाजिर होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा ऐ उम्मत मुहम्मदी के औलिया, बताओ मा कुंतुम ताबुदून, तुम किसको पूजा करते थे, तुम किसकी इबादत करते थे? वो कहेंगे मौला किसको पूजा करते थे? तेरे सिवा क्या कोई खुदा है? तेरे सिवा क्या कोई माबूद है? तेरे सिवा कोई मसजूद है? नहनु नअबुदुका, हम तो सिर्फ तेरे बारगाह के अंदर, तेरी बारगाह के अंदर सर्ब सुजूद होते थे, सिर्फ तेरी इबादत करते थे, किसी को नहीं पूजा करते थे। मौला सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि हम तो इस मकाम पर पहुंच गए थे, तेरी इबादत करते करते अज़ा नूरुहु मा बैन अस्समावाति वल अर्द, ये जमीन और आसमां का दरमियान हमारे लिए रोशन हो गया। जमीन भी रोशन हो गई, आसमां भी रोशन हो गया, जमीन और आसमां के दरमियान जो कुछ है वो सारा रोशन हो गया था। हम सारी कायनात को अपने हाथ की हथेली की तरह देखा करते थे। फिर हम कहते नहनु नंतज़िरु इलैक, ऐ मौला न तेरी कायनात छुपी है न कायनात की चीजें छुपी हैं, ये सारी मसनूआत, सारी मखलूकात हमारी निगाहों के सामने है। अब हम तो तमन्ना करते थे कि इस मसनूआत के साने को भी देखें, इस मखलूकात के खालिक को भी देखें। फिर तो हम तेरे जलवों के मुंतज़िर रहते थे। नहनु नंतज़िरु इलैक नहनु नअबुदुका, तेरी इबादत करते थे, व नंतज़िरु इलैक, और तेरे जलवों के मुंतज़िर रहते थे। कब तेरे जलवे आएंगे, कब तेरी तजल्लियात आएंगी, कब तेरे अनवार आएंगे, कब तेरे दीदार से हम अपने आप को मुशर्रफ करेंगे। मौला हम तो तेरे दीदार के लिए तड़पते रहते थे, मचलते रहते थे। हैं अल्लाह अकबर, ये उम्मत मुहम्मदिया के औलिया सब पुकारेंगे। हैं कहीं हजरत ख्वाजा अजमेर कहेंगे अल्लाह अकबर, हैं कहीं मौलाना अब्दुल रहमान जामी कहेंगे, कहीं मौलाना रूम कहेंगे, कहीं हजरत दाता अली हजवेरी कहेंगे, कहीं हजरत नसीरुद्दीन चराग़ दिल्ली कहेंगे, कहीं बाबा निज़ामुद्दीन औलिया कहेंगे, हैं कहीं हजरत बाबा फरीद गंजे शकर कहेंगे, कहीं हुजूर गौसुल आज़म जीलानी कहेंगे, और कहीं शाह नक्शबंद कहेंगे, कहीं शाह सोहरवर्द कहेंगे, कहीं हजरत ओवैसुल करनी कहेंगे। ये उम्मत मुहम्मदी के औलिया, कहीं मेहरे अली कहेंगे, कहीं हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसवी कहेंगे, कहीं हजरत शम्सुल आरिफीन सियालवी कहेंगे। हैं ये अल्लाह के वली रब की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला हम तो सिर्फ तेरी इबादत ही ना करते थे बल्कि तेरे दीदार के भी मुंतज़िर रहते थे। कब तेरे जलवे आएंगे, हम तेरे जलवे देखकर अपने दिल को ठंडा करेंगे। कभी आए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे मेरी जबीने नियाज में। हम तो ये होगी उम्मत मुहम्मदिया के औलिया की शान। हैं वो कहेंगे मौला हम सिर्फ इबादत ही नहीं, हम तो तेरे दीदार के लिए तड़पते थे। हैं ये कायनात तो वैसे भी रोशन हो चुकी थी हमारे सामने। अज़ा नूरुहु मा बैन अस्समावाति वल अर्द। हैं इसलिए हजरत इमाम अब्दुल वहाब अश-शारानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल यवाक़ित वल जवाहिर के अंदर आप लिखते हैं, ये वो इमाम शारानी हैं, एक कश्फुल गुम्मा किताब
کسی اہل تشیع مؤلف مصنف کی ہے. ایک کشف الغمہ کتاب امام شعرانی کی ہے. امام شعرانی کی بعض لوگوں کے سامنے اگر نام لیا جائے نا کشف الغمہ کا تو وہ کہتے ہیں وہ تو شیعوں کی ہے، اہل تشیع کی ہے. ایک اہل تشیع کا عالم ہے وہ بھی یہ کتاب لکھنے والا ہے جس کا نام ہے کشف الغمہ، اور ایک اہل سنت کے بزرگ ہیں وہ بھی جو کتاب لکھنے والے ہیں اس کا نام بھی کشف الغمہ ہے. ان کا نام ہے امام عبد الوہاب شعرانی. یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 8 ساتھیوں کے ساتھ حضور کے گنبد خضراء پر بیٹھ کر صحیح بخاری کا سبق ڈائریکٹ حضور سے پڑھا ہے. کتنی شان والے بزرگ ہیں. امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کشف الغمہ کے اندر، آپ فرماتے ہیں حضور کو خدا نہ کہو، خدا کا بیٹا نہ کہو، باقی جو مرضی آئے شان مصطفیٰ میں کہتے جاؤ. صرف خدا نہ کہو، خدا کا بیٹا نہ کہو، باقی شان مصطفیٰ میں جو مرضی آئے کہتے جاؤ. نہ شرک ہے نہ بدعت ہے. میں نے کہا یار جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے وہ تو اس طرح نہیں کہتے ہیں کہ فلاں بات کرو تو کہا جی یہ تو بدعت ہے، فلاں بات کرو کہ یہ تو شرک ہے، فلاں بات یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو بدعت ہو گئی. لیکن امام شعرانی کا عقیدہ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں خدا نہ کہو، خدا کا بیٹا نہ کہو، باقی جو مرضی آئے شان مصطفیٰ میں کہتے جاؤ. نہ شرک ہے نہ بدعت ہے. وہ امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک کتاب کشف الغمہ ہے، دوسری کتاب ان کی الیواقیت والجواہر ہے. دونوں عربی کے اندر ہیں، اردو ترجمہ بھی ان کا موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی جب عبادت کرتے کرتے خدا کے قرب میں پہنچتا ہے نا، خدا کا تقرب حاصل کر لیتا ہے، خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرما وَهِيَ ارتفاع الحجب بین العبد والرب. اللہ اور بندے کے درمیان حجابات ہوتے ہیں، پردے ہوتے ہیں جو دونوں کے درمیان حائل ہوتے ہیں. جب اللہ کا ولی خدا کا تقرب حاصل کر لیتا ہے، خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے، فرما وہ پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ حجابات ہٹ جاتے ہیں. وہ اللہ کا ولی بیٹھتا فرش پر ہے، اس کی نگاہ عرش اعظم پر ہوتی ہے. اس لیے فرما الیوم بصر حدید وے ہر وقت یار تے دید وے. فرما ہم تو رب کو بھی سامنے دیکھتے ہیں، رب کے حبیب کو بھی ہر وقت سامنے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. حضرات گرامی، مومن جب عبادت کرتے کرتے خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے نا تو وہ مقام ولایت پا لیتا ہے. جب مقام ولایت پا لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل شیشے کی طرح چمکنے لگتا ہے، شیشے کی طرح. فرما جیسے شیشہ دیکھو، آئینہ دیکھو تو کوئی چیز حجاب نہیں بنتی، رکاوٹ نہیں بنتی. ادھر سے دیکھو، ادھر سے دیکھو، جدھر سے بھی دیکھو ہر چیز نظر آتی ہے. فرما مومن کا دل کیا ہوتا ہے؟ قلب المؤمن کالمرآ. مومن کا دل شیشے کی طرح ہو جاتا ہے، بل فوق المرآ. بلکہ فرما شیشہ بھی اتنا صاف نہیں ہوتا جتنا مومن کا دل صاف ہوتا ہے. شیشہ بھی اتنا شفافیت اور صفائی نہیں رکھتا جتنا مومن کا دل صاف اور شفاف ہوتا ہے. فرما وہ شفافیت مومن کے دل کی، وہ صفائی، فرمایا اس کے سامنے کائنات میں کوئی چیز حجاب نہیں بن سکتی. نہ انسان حجاب بنتے ہیں، نہ جن حجاب بنتے ہیں، نہ ملائکہ حجاب بنتے ہیں، نہ آسمان حجاب بنتے ہیں، نہ سدرہ حجاب بنتا ہے، نہ لوح حجاب بنتا ہے، نہ قلم حجاب بنتا ہے، نہ عرش اعظم حجاب بنتا ہے. فرما وہ اللہ کا ولی جب دل کو شیشے کی مانند صاف کر لیتا ہے، شفاف کر لیتا ہے، پھر اسے چہرہ اوپر بھی نہیں اٹھانا پڑتا، نگاہ نیچے کرتا ہے، رب کے جلوے دل میں دیکھ لیتا ہے. فرما دل کے اندر رب کے جلوے دیکھ لیتا ہے. فرما پھر رب کے جلوے ادھر دیکھتا ہے، پھر ایک نگاہ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے، نگاہ اٹھائے تو کئیوں کی کایا پلٹ دیتا ہے، انقلاب بپا کر دیتا ہے. حضرت خواجہ اجمیر نے جب نگاہ اٹھائی تو پھر کیا ہوا تھا؟ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا دیا تھا. سب کی زبان پہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کا ولی ادھر دیکھے تو رب کے انوار کو دیکھتا ہے، سامنے دیکھے تو کئیوں کی دنیا بدل دیتا ہے. اس لیے فرمایا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. حضور غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ایک شخص آیا، وہ کہتے ہیں حضور فلاں علاقے کے لیے ڈیوٹی لگا دیں، کوئی بھیج دیں، کسی کتب کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا روحانی طور پر ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں.
ٹھیک ہے، اور ان ڈیوٹیوں کو معاذ اللہ شرک کہنا یہ بھی قرآن کے سراسر خلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہاں سی اللہ پاک نے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں ولیوں کی، تو کیا معاذ اللہ پاک ریٹائر ہو گیا؟ وہ خود کچھ نہیں کر رہا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ رب ریٹائر ہو گیا معاذ اللہ۔ اگر ایسی بات ہے، اگر ایسی بات انسان ولیوں کے لیے حرام ہے اور شرک ہے، تو میں نے کہا فرشتوں کے لیے کیوں جائز ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ فرشتوں کی ڈیوٹیاں نہیں ہیں۔ کوئی موت دیتا ہے، کوئی حیات پر پہرا دیتا ہے، کوئی رزق بانٹتا ہے، کوئی ہوائیں چلاتا ہے، کوئی بارش برساتا ہے۔ فرشتوں کی بھی تو ڈیوٹیاں ہیں نا، کوئی مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، ہاں جی کوئی تقدیریں لکھ رہا ہے، ماں کے پیٹ اور رحم کے اندر بیٹھ کر تقدیریں لکھ رہا ہے، موت بھی لکھ رہا ہے، رزق بھی لکھ رہا ہے، اس کی اچھی بری تقدیر بھی لکھ رہا ہے۔ غرض یہ کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں۔ میں نے کہا فرشتے بھی تو بندے ہیں، رب نے قرآن میں انہیں کہا عباد۔ میں نے کہا اگر ان عباد کے لیے، ان بندوں کے لیے رب ڈیوٹیاں لگا دے، رب ریٹائر نہیں ہوتا، تو میں نے کہا ولیوں کی ڈیوٹیاں لگا دے تو رب ریٹائر نہیں ہوتا معاذ اللہ۔ اے توجہ تواڈی، اگر بات کریں نا ہم کہ فلاں علاقے میں فلاں کتب، فلاں علاقے میں فلاں کتب، فلاں علاقے میں فلاں غوث، ان کی ڈیوٹیاں رب نے لگائی ہوئی ہیں، کہتے ہیں نہیں رب نے کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی، رب نے سب کچھ اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ یہودیوں والا عقیدہ ہے۔ یہودی کہتے تھے ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، وہ کنجوس ہے، وہ بخیل ہے معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے یہودیو ید اللہ مغلولہ، ایسا نہیں، بل یداہ مبسوطتان، رب کے ہاتھ جکڑے ہوئے نہیں، رب کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ مبسوطتان، رب بڑا سخی ہے، رب بڑا سخی ہے، وہ چاہے تو جبرائیل کو فرما دیتا ہے جبرائیل جا میری مریم کے پاس، مریم کو کہے احابا لکے غلامن زکیہ، اے مریم رب تجھے بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ رب یہ نہیں فرماتا کہ اے جبرائیل یہ جا کر کہے کہ اے مریم میں تجھے بیٹا دوں گا، اور میں جبرائیل تجھے بشارت دینے آیا، جیسے حضرت یحییٰ سے، حضرت زکریا سے فرمایا کہ یحییٰ عطا کروں گا تجھے بشارت ہو، حضرت ابراہیم سے فرمایا اسماعیل و اسحاق عطا کریں گے تجھے بشارت ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو بشارتیں دی نا کہ تجھے بیٹا دیں گے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جبرائیل تو جا کر کہہ دے کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں، نہیں، رب نے بشارت دلوائی۔ لیکن جب حضرت مریم کے پاس جبرائیل آیا، جبرائیل یہ نہیں کہتا رب بیٹا دے گا اور میں بشارت دینے آیا ہوں، نہیں، بلکہ رب نے فرمایا او جبرائیل میں نے تجھ پر اپنی عطاؤں کے دروازے کھول دیے ہیں، تو جا کے کہے احابا لکے غلامن زکیہ، او مریم میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ سمجھ رہے ہو؟ دیکھو میں اس کو گرامر کے لحاظ سے تھوڑا واضح کر دوں، شاید آپ کو پھر مطلب کوئی کسی کو سمجھ نہ آئی ہو بات۔ آہابا، قرآن پاک اٹھاؤ، ابھی قبلہ کاری سب موجود ہے، اگر میں لفظ غلط پڑھوں میری اصلاح کریں۔ آہابا لاکے غلامن زکیہ، آہابا میں عطا کرتا ہوں، میں بخشتا ہوں۔ اگر آہابا کا یہ معنی نہ ہو جو سزا نہیں، توجہ تمہاری، میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، آہابا میں عطا کرتا ہوں کیا لاکے او مریم تجھے غلامن زکیہ، ایک نیک سیرت خوبصورت بیٹا لڑکا ہے۔ میں کہتا ہوں جبرائیل کہہ سکتا ہے، اس کے پاس اتنا اتھارٹی ہے، اس کو اتنا اختیار ہے، جبرائیل کے پاس اتنا پاور ہے کہ جبرائیل آ کر عیسیٰ روح اللہ جیسا بیٹا عطا کرتے وقت کہہ سکتا ہے میں تجھے بیٹا عطا کرتا ہوں۔ میں نے کہا حضور، ہائے ہائے، میں نے کہا حضور کے غلام صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، اور میں نے کہا غوث العظم، بابا فرید،
بہاؤالدین زکریا ملتانی، بولو ذرا اونچا، امام حسین نے بھی ایک مائی کو 7 بیٹے عطا کر دیے تھے، بابا فرید نے بھی 7 بیٹے عطا کر دیے تھے، حضرت بابا الحق زکریا نے بھی 7 بیٹے عطا کر دیے تھے۔ میں نے کہا یہی فیضان تو تھا جو جبرائیل پہ اترا، ان ولیوں پہ اترا۔ بات آئی ہے سمجھ؟ احبا سیغہ واحد متکلم، سیغہ واحد متکلم، واہبا یاہبو ہبتن، پڑھ دو پوری گردان، واہبا یاہبو ہبتن، ہبہ کا معنی ہے بخشنا، ہبہ کا معنی ہے عطیہ کرنا، ہبہ کا معنی ہے کچھ دینا، اے توجہ تھوڑی، ہبہ کا معنی عطا کرنا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں آہبا، میں نے کہا رب رحمتوں کے، بخششوں کے، عطاؤں کے دروازے جبریل پہ کھول سکتا ہے، مصطفیٰ پہ نہیں کھول سکتا۔ میں نے کہا مولانا واہ تیرا انصاف، کہتے ہیں جی شیطان جہاں چاہے پلک جھپکنے میں، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، آنکھ جھپکنے سے پہلے جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ جسم میں جیسے خون گردش کر رہا ہے، شیطان ایسے ہماری رگ رگ کے اندر گردش کر رہا ہے، ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، ہمارے جسم سے نکل بھی آ جاتا ہے، مشرق چلا جاتا ہے، مغرب چلا جاتا ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے سارا کچھ کر لیتا ہے۔ اس لیے تو حضرت غزالی الزمان، راضی الدورہ، زینب اسلام، سید احمد سید شاہ کاظمی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ ہر کسی کو جانتا بھی ہے، اور وہ اتنا طویل و عریض سفر اتنا جلدی کر لیتا ہے، مگر حضور کے پاس کچھ نہیں۔ آپ فرماتے مولانا جس کو رب نے فرمایا دال بھی ہے، مدل بھی ہے، گمراہ بھی ہے، گمراہ کرنے والا بھی ہے، اس کے پاس تو اتنا طاقت ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ساری کائنات میں آنکھ جھپکنے سے پہلے آتا جاتا ہے، جسم میں داخل ہو جاتا ہے، جسم سے نکل بھی آتا ہے، اور خون کی طرح جسم میں گردش کرتا ہے، وساوس ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، تصورات کو بہکاتا ہے۔ ایک گمراہ ہے، اس کو رب نے اتنا طاقت دی ہے، پر جو ہادی بن کر آئے اسے نہیں جسے سمجھ آئی بات بولے ذرا محبت بات فرمائیے۔ پھر انصاف تو نہ ہوا نا، جو گمراہ کل ہو، گمراہ کائنات ہو، ڈال کائنات، مدل کائنات، وہ تو اتنی پاور رکھے، تو جو ہادی کل اور ہادی سبل اور ہادی کائنات بن کر آئے وہ، یہ تو پھر انصاف نہ رہا نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں رب نے شیطان کو اتنا طاقت نہیں دی جتنا ہمارے آقا کو عطا فرمایا۔ لیکن یہ بات بھی جو میں نے ابھی بولی، یہ صرف ان لوگوں کو تسلی دینے کے لیے جن کے ذہن چھوٹے ہیں، سوچیں چھوٹی ہیں، عقیدے ڈونگے ہیں، ان کے لیے، ورنہ خدا کی قسم ہم حضور کے مقابلے شیطان کا نام لینا گوارا نہیں کرتے۔ اے تو آڈا عقیدہ بولو ذرا اونچا۔ ایسے خبیث لعین مردود جس پر کل جہاں کی لعنت ہے، اسے حضور کے مقابلے کھڑا کریں، میں نے کہا ایسے ایمان پہ تف ہے۔ پادری نا بغداد کے کسی چوک کے اندر لوگوں کو بہکا رہا تھا، کہہ رہا تھا دیکھو جی تمہارے قرآن کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، بتاؤ تمہارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مردوں کو زندہ کیا؟ آیاتوں پہ آیاتیں پڑھتا جا رہا ہے، مسلمان حیران ہکے بکے سنتے جا رہے ہیں اور مروب ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کے خلیفے کا وہاں سے گزر ہوا، حضور غوث الاعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفے کا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضور ایک پادری ہے، ایک عیسائی ہے، اسی طرح جو ہے لوگوں کو بہکا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے قرآن میں حضرت عیسیٰ روح اللہ مردوں کو زندہ کرتے، کہ تمہارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا، اگر کیا تو کوئی بات دکھاؤ، کوئی واقعہ دکھاؤ، کوئی آیت پڑھو۔ حضور غوث الاعظم جیلانی کا خون حسینی اور حسنی جوش میں آیا کہ بات میری نبی کی عزت کی، پھر گھر بیٹھا رہوں۔ حضور غوث الاعظم جیلانی نے جبہ پہنا، وہ جبہ جو جبہ اس وقت پہنا تھا جب بڑھیا کے بیڑے کو ترایا تھا۔ آپ
آپ گئے نا دریا کے کنارے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کی، مولا یہ بڑھیا آئی ہے، روتی ہوئی، پیٹتی ہوئی، چلاتی ہوئی، چیختی ہوئی، یہ کہتی ہے میری بارات جو ہے وہ دریا میں ڈوب گئی، لہذا میرے ڈوبے ہوئے بیڑے کو ترا دو، تم غوث الاعظم جیلانی ہو۔ حضور غوث الاعظم نے دعا کی رب کی بارگاہ میں، رب نے فرمایا او عبد القادر کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن الامر بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے عرصے کے بعد ایک ڈوبی ہوئی بارات کو ہم پھر سے زندہ کر دیں۔ 12 سال کا عرصہ ہو گیا۔ حضرت غوث الاعظم جیلانی نے فرمایا مولا میں تیرا عبد القادر اور تو میرا قادر، اور پھر بھی تو یوں کہے مولا یہ لے ٹوپی، یہ لے جبہ، یہ لے تسبیح، یہ لے دستار، نہ ہم عبد القادر بنتے ہیں نہ تو ہمارا قادر بن۔ اگر یہی بات ہے چھوٹا سا کام بھی نہیں ہو سکتا تو 25 سال جنگلوں میں جو ہم نے کاٹے وہ کدھر گئے؟ ہائے ہائے ہائے، 25 سال جنگلوں میں کاٹے ہیں مولا، پھر وہ کدھر جائیں گے؟ رب کائنات نے فرمایا عبد القادر وہ دیکھ بارات نکل رہی ہے۔ 12 سال کے بعد ڈوبے ہوئے بیڑے کو میرے غوث الاعظم نے تلا کے دکھا دی۔ ہے توجہ تھوڑی؟ حضور غوث پاک آئے، آپ نے وہی جبہ پہنا، وہی جبہ جو جبہ بڑھیا کے بیڑے کو تراتے وقت آپ نے پہنا تھا۔ آپ نے فرمایا او بڑھیا اللہ اکبر، اب راضی، اب خوش ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی حضور غوث پاک نے وہی جبہ پہنا، پادری کے پاس ہے، عیسائی کے پاس، اس نے جب دیکھا نا آپ کا چہرہ انور، وہ جاہ و جلال جس میں حسینی خون ٹپک رہا تھا، جس میں حسنی جلوے نمایاں ہو رہے تھے، جس کے اندر علوی علم کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے تھے، جہاں سے جمال مصطفیٰ کی شعاعیں اور نورانی کرنیں نکل رہی تھی، حضور غوث پاک کے پر جلال اور باروب چہرے مبارک کو دیکھا تو عیسائی پادری کے شانوں کا گوشت کانپنے لگا، تھر تھرانے لگا۔ آپ گویا ہوئے، آپ نے فرمایا پادری جی وہ سوال جو اس سادہ لوگ قوم سے کر رہے تھے ذرا غوث پاک سے کر، بتائیے قبرستان ہے، کس مردے کو زندہ کرنا ہے؟ جس قبر پہ تو مرضی ہاتھ رکھتا جا، غوث پاک اللہ کے حکم سے زندہ کرتا جائے گا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ وہ لے گیا ایک ایسی قبر پر۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات بڑی مزیدار ہے، ہم تو پڑھتے ہیں پر آپ ہمارے پڑھنے کا صحیح معنی اپریشیٹ کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے، ہم نے آپ کو سنانا ہے۔ عین الفقر کتاب کا نام ہے، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں قم باذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کرنا یہ شان عیسیٰ روح اللہ ہے، قم باذنی کہہ کر مردے زندہ کرنا یہ شان غوث اعظم ہے۔ نہیں، ایک ہے قم باذن اللہ، ایک ہے قم باذنی، اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا، ایک ہے قم باذنی میرے اذن سے زندہ ہو جا۔ فرما اللہ کا اذن کہہ کر مردے زندہ کرنا شان عیسیٰ روح اللہ ہے، قم باذنی میرے حکم سے زندہ ہو جا یہ کہہ کر مردے زندہ کرنا یہ غوث اعظم جیلانی کی شان ہے جو امت محمدی کے ولی ہیں۔ اے توجہ، ایمان علی بیٹری چارج سے نہیں پئی ہے، اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم صرف ولی نہیں تھے، بہت بڑے مدرس بھی تھے، بہت بڑے مدرس۔ آپ کا مدرسہ تھا مدرسہ قادریہ، جب آپ فارغ ہوئے نا علم پڑھ کے آئے تو اپنے گھر کے مدرسے میں تعلیم و تعلم درس و تدریس شروع فرما دیا، حتیٰ کہ طلباء کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ آپ نے اس کی تعمیر نو فرمائی، تزیین نو، نشأت ثانیہ کا آغاز ہوا، دوسرا دور آپ کے مدرسہ قادریہ کا دوسرا دور شروع ہوا۔ حضور غوث الاعظم جیلانی نے
خود بیٹھ کر پڑھانا شروع کیا اور اتنا فیض دیا کہ صرف بغداد ہی نہیں، عرب ہی نہیں، عجم ہی نہیں، پوری کائنات سے لوگ غوث الاعظم سے فیض یاب ہونے کے لیے جوک در جوک دوڑتے چلے آئے۔ غوث الاعظم جیلانی خود پڑھا رہے تھے، خود تدریس فرما رہے تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے، جب حضرت سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کیا، ہندوستان پر حملہ کیا، سومناتھ کا مندر توڑا، حضرت سلطان محمود غزنوی نے سلطان محمود غزنوی کی سپاہ کے اندر، لشکر کے اندر، فوج کے اندر زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی تھی جو مدرسہ قادریہ کے فارغ التحصیل طلباء کرام تھے، علماء اعظام تھے، جو غوث الاعظم جیلانی کے شاگرد تھے۔ اے توجہ توجہ، اپنوں کو زیر کرنے کے لیے مدرسے کے طلباء نہیں نکلتے، نہ اپنے عاشق نکلتے ہیں۔ اے توجہ، وہ ایک عالم دین فرمامن پہ کہ اساں سنی بس ایک کم بڑے خلوص نال کرنوں، بے کم خلوص نال تھیمن یا نہ تھیمن، ایک کم بڑے خلوص نال کرنوں۔ کیا اپنے لوگ نہ جڑے لتاں چھکڑیاں ہومن نہ ٹانگاں چھکڑیاں ہومن، بڑے خلوص تے پیار نال چھک گندوں۔ ہے توجہ، ایو کم خلوص نال کرنوں، بے کم خلوص نال تھیمن یا نہ تھیمن، اپنے لوگ نہ ٹنگاں بڑے خلوص نال چھکندوں۔ ہائے ہائے، غوث الاعظم جیلانی کے مدرسے کے طلباء ہندوؤں سے لڑنے کے لیے نکلے تھے، ہندوؤں سے، سنیوں سے نہیں۔ اے توجہ، وہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہ ایاز ان کا غلام وزیر بن گیا نا، تو دوسرے وزیر جو ہے اس پر حسرت کرنے لگے ہیں، حسرت، حسد، حسد، حسرت وغیرہ وغیرہ، کہ یہ وزیر بن گیا، یہ کل ایاز آیا ہے، اس کا حال ہمارے سامنے ہے، آج یہ بادشاہ کا مقرب ہے، آج یہ بادشاہ کا بڑا پیارا اور مقبول ہے، اس پہ حسد کرنے لگے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک دن اپنے خزانے کے ہیرے جواہرات منگوائے، ان کی مٹھیاں بھری اور مٹھیاں بھر کر ہیرے جواہرات بکھیر دیے، اور آپ نے فرمایا میرے خلیفوں، میرے غلاموں، جاؤ یہ چن لو، مال لٹا رہا ہے بادشاہ۔ سارے دوڑے، وہ ہیرے جواہرات چننے لگے۔ ایاز محمود، ایاز جو تھا نا، اس نے بادشاہ کا کندھا پکڑا اور کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سلطان محمود غزنوی نے، شاہ غزنوی نے، او ایاز تو نہیں جاتا؟ اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، ان کو ہیرے چاہیے، مجھے ہیرے والا چاہیے، ان کو جواہرات چاہیے، مجھے جواہرات والا چاہیے۔ سلطان محمود غزنوی نے فرمایا اے نادان خلیفوں اور غلاموں، تم میں اور اس میں یہی فرق ہے، اس لیے فرمایا نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جو محمود و ایاز کو ایک کر دیتا ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ۔ وہ کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ، بس رشتہ عشق رسول، جو بادشاہ وقت سلطان محمود غزنوی کو اور ایاز جیسے ایک چھوٹے سے بندے اور غلام کو ایک ہی سب میں کھڑا کر کے بھائی بھائی بنا دیتا ہے، وہ دین رسول اللہ کا فیض ہے، وہ عشق مصطفیٰ ہے جو فرق مٹا دیتا ہے۔ نہیں ایسا کلمہ پڑھے لیکن فرق تو رکھنے نا، امیر کو بیا سلام، غریب کو بیا سلام، امیر کو بیا کھانا، غریب کو بیا کھانا، امیر کے لیے اور دعوت، غریب کے لیے اور دعوت، امیر کے لیے اور کھانا، غریب کے لیے اور کھانا، امیر کے لیے اور سلام، غریب کے لیے اور سلام، امیر کے لیے اور بیٹھا، غریب کے لیے اور بیٹھا۔ نہیں نہیں نہیں، جب عشق مصطفیٰ آ جائے، غلامی مصطفیٰ آ جائے، پھر سارے فرق مٹ جاتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ حضرت باول زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ سورورد کے پاس پہنچے تو آپ نے چند دنوں کے اندر نہ خلافت دے دی۔ فرماؤ ملتانی خلیفے، تیرے لیے امانت چھپا کے بیٹھا تھا، یہ لے تو جا کام کر۔ دوسرے خلیفے کہنے لگے حضور 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال ہو گئے، ہمیں تو ملی نہیں، اس کو اتنا جلدی مل گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ نا گھاس کی گٹھڑیاں لے آؤ،
گھاس کی گٹھڑیاں لے آؤ، آپ کے جانوروں کے لیے، آپ کے چولہے کے ایندھن کے لیے جاؤ، لنگر کے لیے جاؤ، گٹھڑیاں لے آؤ گھاس کی گٹھڑیاں خانقاہ کے لیے، لنگر کے لیے جب لانے کے لیے گئے نا تو سارے گٹھڑیاں لے، کوئی ہرے گھاس کی گٹھڑی، کوئی سوکھے گھاس کی گٹھڑی، لیکن حضرت بابا لک زکریا ملتانی خالی ہاتھ آ گئے۔ آپ نے فرماؤ ملتانی خلیفے تو نہیں لایا؟ عرض کرتا ہے حضور جس گھاس کے پاس بھی گیا نا وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی، تر تھی یا سوکھی تھی، وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ میں نے کہا اسے لے آؤں گا، آپ کے چولہے کا ایندھن بنے کے راکھ بن جائے گی، یا آپ کے جانوروں کے پیٹ میں جا کر گوبر بن جائے گی، یہ ذکر سے محروم ہو جائے گا۔ میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ کسی کو ذکر خدا سے محروم کروں۔ آپ نے فرمایا خلفاء تم حسد کرتے ہو ملتانی پر، دیکھو جہاں ملتانی کی نگاہ پہنچی ہے تمہاری نہیں پہنچی ہے، تمہاری نہیں پہنچی ہے۔